السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، جو ادھر ادھر جو ہیں جلسے کے میں آ جائیں بھائی تاکہ بات سمجھ میں آئے. یہ آپ کا جلسہ اصلاح معاشرہ ہے. اصلاح معاشرہ ہمارے جلسوں کا صرف ایک عنوان بن چکا ہے. حقیقت کے پہلو سے کہ شاید اس سے پہلے اتنی تحریکیں، اتنی آواز، اتنی محنت امت پر کبھی نہیں ہوئی جتنی اس وقت علماء فکر مند ہیں. گلی گلی کوچے کوچے میں چھوٹے ہوں یا بڑے پروگرامات ہوں یا مساجد میں بیانات ہوں، ایک عنوان ملتا ہے اصلاح معاشرہ. آخر کیا معاملہ ہے کہ امت میں بڑے دردمند، فکر مند اور دیندار طبقے کے دل و دماغ پر ایک عجیب سی کشمکش رہتی، عجیب سی بے چینی اور اضطراب رہتا ہے کہ امت کے اندر اصلاح ہو جائے، لیکن امت اصلاح کے بجائے اور پھر آتے آتے خود سلطن میں پھنسنے چلے جائے. امت کے ہر فرد کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی نہ کسی سسٹم میں کسی نہ کسی مصیبت میں جھڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور اصلاح کا نام نہیں آ رہا ہے. یہ سچائی ہے کہ کوئی کسی طرح کا دروغ اور کسی طرح کا جھوٹ نہیں ہے آپ کی حقیقت کے سامنے. شاید اس سے پہلے اتنے کانفرنس، اتنے تحریکیں، اتنے مبلغین اور معلمین اور مقررین کے خطبوں اور ان کے لفظوں سے، ان کے بیانات سے آپ اصلاح کی گفتگو نہیں سنتے ہوں گے، نہ تاریخ میں اس کا کہیں حوالہ ملے گا. آخر کیا ہوتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں سے الزام لگانے کے لیے کہ جناب والا جو کہہ رہا ہے کہ شاید اس کی زبان میں اثر نہیں. یہ تو عام سوال کا جواب ہوتا ہے. ہر کسی کی زبان پر کلمہ نکلتا ہے کہ جناب والا جو کہہ رہا ہے اس کی زبان میں اثر نہیں ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے اگر آپ پیغمبروں کی جماعت کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے تھے. ہر عالم کا، ہر دیندار کا یہ فرض بنتا ہے کہ قوم کے اصلاح کی گفتگو کو سامنے رکھیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس زمین پر کام ہو رہا ہے، جس میدان پر کام ہو رہا ہے، جو زمین اس لائق ہے کہ نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر جو اصلاح کی کیفیات ہے وہ سسٹم ختم ہو گیا ہو. زمین جو بنجر ہوتی ہے اسے بنجر کیوں کہا جاتا ہے؟ پانی اس پر گرتا ہے، اس کی ساری تیاریاں ہوتی ہیں، اس کا سارا نظم و نسق ہوتا ہے، پھر بھی وہ زمین ہے کہ اس کے اندر سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہوتا. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ زمین بنجر ہو چکی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. میں اور آپ سب کو میں کہتا ہوں، میں بھی اسی دن میں آتا ہوں، آپ بھی اسی دن میں آتے ہیں کہ کاش کہیں ایسا تو نہیں ہے جو صدیوں سے تحریکیں ہمارے پیچھے چل رہی ہیں اور اصلاح کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور دن بہ دن آگے بڑھ رہی ہیں اور اس کو ہم قبول کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم اس کو میدان عمل میں اتارنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہمیں اس بات کا اقرار تو ہوتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ ہم امت مسلمہ کے ان اصول و
ثابتوں سے ہٹ چکے ہیں جو امت مسلمہ کا حق تھا. ہمیں اس بات پر اقرار ہوتا ہے کہ ہم امت دائی بن کر کے آئے تھے, لوگوں کو صحیح پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے. ہمیں اس بات پر اقرار ہوتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں. ہمیں اس بات پر اقرار ہوتا ہے ہم عمل کے اعتبار سے کمزور ہیں. ہمیں اس بات پر اقرار ہوتا ہے کہ ہم میدان میں کمزور ہیں. آپ کی کمزوری کا احساس کرتے ہیں اور کرنے کے باوجود بھی اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتے. اصلاح معاشرہ صرف ایک فرض نہیں ہے بلکہ سماج میں جتنے افراد ہیں ہر ایک ان سے تعلق ہونا چاہیے. ہر گھر کا رہنے والا, ہر گھر کا انسان, ہر قصبے کا, ہر بستی کا انسان اس کا تعلق ہونا چاہیے. اس لیے میں نے ایک آیت پڑھی تھی آج کے پس منظر میں, اور وہ آیت ہی نہیں بلکہ دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا, اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کرنا, ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کرنا. جب بنیادی طور پر ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہیں ہے. اسلام کسے کہتے ہیں مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے پیغمبر کی ذات کیا ہے, مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے پیغمبر کی حیثیت کیا ہے, مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے قیامت کب آئے گی, قیامت کا پس منظر کیا ہے, مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے. تمام سارے حالات جو مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہیں مسلمان اس پر 0 پوائنٹ پر ہے. آج میرے عزیزوں آج صورتحال یہ ہے جو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے تمہارے ہمارے عقیدے صرف ایک مکڑی کے جال کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. جو بھی ہوا آئے جو جال میں تمام پانی کو اٹھا کر پھینک دے, جو بھی آئے ایک لکڑی اٹھائے اور ہمارے تمہارے فکر و خیالات کو لپیٹ لے نکلتا چلا جائے. میرے عزیزوں ہمارے دلوں کے اندر خشوع و بہار, ہمارے دلوں کے اندر طرح طرح خیالات, اپنے مذہب پر اپنے دین پر یقین نہیں, اپنے مذہب پر یقین نہیں, پیارے پیغمبر کی ذات پر یقین نہیں, اللہ کی ذات پر یقین نہیں. یہ تمام ساری صورتحال کیوں ہے جب دل کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور وہ کون سی بیماریاں ہیں یاد رکھیے گا میرے عزیزوں, ساری کوششیں کی جاتی ہیں, یقیناً یہ بہت اچھی کوششیں ہیں, یقیناً یہ قابل تعریف کوشش ہیں کہ جماعت کے افراد بھی کوشش کرتے ہیں, مدرسے والے بھی کوشش کرتے ہیں, جلسے جلوس منعقد کرنے والے بھی کوشش کرتے ہیں, گلی گلی کوچے میں علماء کھڑے ہیں, حفاظ کھڑے ہیں, دین کے دائی کھڑے ہیں, دین کی تبلیغ کرنے والے کھڑے ہیں کہ مسلمان سدھر جائے, مسلمان سچا مومن ہو جائے, پیارے پیغمبر کا سچا عاشق ہو جائے, پیارے پیغمبر کا سچا عاشق ہو جائے, قرآن پر یقین رکھنے والا ہو جائے, اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا ہو جائے. تمام ساری اسلامی گفتگو, لیکن میں میرے عزیزوں میں اپنی سب بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر جلسے جلوس, ہر وہ کانفرنس, ہر وہ باتیں جہاں سے اصلاح کی کوشش ہوتی ہیں ہم وہ سب سن کر کے اپنے تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتے. ہمارا کام صرف راستہ دکھا دینا ہے اور ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. ہمارا کام صرف راستہ دکھا دینا ہے. میرے عزیزوں میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ شاہ ولی اللہ محقق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں میں ہیں. کون شاہ عبد القادر کہ ہندوستان میں جو بھی مسلک رہتا ہے, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے جماعت الثانی کا ہو, چاہے غیر مقلد کا ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, ہندوستان میں کسی بھی مکتب ذکر کے اگر علماء موجود ہیں, اگر علماء موجود ہیں, کسی نہ کسی حیثیت سے اس خاندان کے شاگرد ہیں, ان کی سند وہاں تک کے پہنچتی ہے, اور جس کی سند وہاں تک کے پہنچتی ہے وہ عالم ہے, اور جس کی سند وہاں تک کے نہیں پہنچتی وہ جھوٹا ہے, عالم نہیں ہے. یہ خاندان ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور میں دلی کے اندر ایک محلہ تھا, ایک علاقہ تھا جو طوائفوں کا علاقہ تھا, جہاں پر ایک طوائفہ انتہائی مشہور جو حسن جمال کی ملکہ تھی, جس کا اتنا بڑا پاور تھا کہ دلی کا جھٹا اگرتا ہوتا ایک ایک رات کی لاکھوں روپے کی فیس
ادا کرتا، ایک ایک رات کی لاکھوں روپیوں کی فیس ادا کرتا۔ حضرت شاہ صاحب کو جو معلوم ہوا یہ اللہ والے تھے، ان کے دل کے اندر اللہ نے نور عطا کیا ہے، ان کی نگاہوں میں نور عطا کیا ہے۔ جب نور کی نورانی نگاہیں جب کسی پہ پڑتی ہیں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء اللہ کی نگاہوں سے تقدیریں تبدیل کر دیتا ہے، حالات تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نگاہیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بد نظر جو بد نظری کی طرف اڑتی ہے، انسان کا سارا کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان نظر حق، نظر لگنا تو حق ہے، اچھی لگے انسان اچھا بن جاتا ہے، بری لگے انسان برا بن جاتا ہے، حالات تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی نگاہ تھی۔ حجاب تک گئے نوجوانوں کا جٹھا، نوجوانوں کا یہ عالم اپنی شبابیت کو، اپنی عظمت کو اس کے در پہ جا کے بیچ رہا ہے۔ اپنی کا یہ عالم ہے کہ اپنی جوانی اس کے در پر جا کر بیچ رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب وہاں سے اٹھے، چلتے بنے، مردین کا اور تمام کافروں کا قافلہ چلا۔ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کٹنے والی گلی میں جا رہے ہیں، طوائفوں کی گلی میں جا رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کا جملہ تھا، وہ شاگرد کہنے لگے حضرات آپ کو شاہ صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کی نسبت پر لوگوں کے سر جھک جاتے ہیں، لوگوں کی دستاریں جھک جاتی ہیں۔ آپ اس گلی کی طرف جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، لوگ آپ کے اوپر الزام لگائیں گے کہ یہ طوائفوں کی گلی میں گئے ہوئے تھے، یہ اس گلی میں گئے ہوئے تھے کہ جس گلی کے اندر اللہ گناہوں کا ماحول گرم ہوتا ہے، یہ اس گلی میں گئے ہوئے تھے جہاں پر اللہ کی نافرمانیت کا ماحول بنتا ہے، یہ اس گلی میں گئے ہوتے جہاں پر اللہ رب العزت کی لعنت برستی ہے، یہ اس گلی میں گئے ہوئے تھے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہونا ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت شاہ صاحب کی زبان بند ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاگردوں سے خطاب ہو کر کے کہا کہ میں جس گلی میں جا رہا ہوں اسے مجھے جانے دو، اگر اس گلی کے اندر جانے کے بعد اگر کوئی میں اپنے طور پر گناہ کروں اللہ میری حفاظت کرے، لیکن میری نیت درست ہے۔ حضرت شاہ صاحب اس گلی کی طرف گئے اور جانے کے بعد اس کے دروازے پر کھٹکھٹایا، ایک ملازمہ نیچے اتر کے آتی ہے، دروازہ کھول کے دیکھتی ہے کہ ایک بارش دستار باندھے ہوئے بزرگ کھڑے ہیں، ایک اللہ والا کھڑا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی بابا آیا ہے، فقیر آیا ہے، کچھ چندہ لینا چاہتا ہے، کچھ چندہ لینا چاہتا ہے۔ وہ اوپر کو جاتی ہے، اپنی ملکہ سے کہتی ہے کہ ملکہ ایک فقیر آیا ہوا ہے، ایک بابا آیا ہوا ہے، وہ کچھ چندہ لینا چاہتا ہے۔ اس نے چند دینار دیے، کہاں جا کر کے دے دو۔ وہ نوکرانی آتی ہے، حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں چند درہم رکھتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں تیرے در پر بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں تیرے در پر پیسے مانگنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تیری ملکہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور آج کی رات جو لوگوں کے لیے بکتی ہیں، بستر بدلتے ہیں، تکیے بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، اس کی رات کو خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ شاگردوں کی صفیں کھڑی ہوئی ہیں۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا خاموش رہو، آج میں کرنے جا رہا ہوں وہ دیکھتے رہو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ حضرت شاہ صاحب نے فریاد کہلائی، وہ اوپر کو جاتی ہے، اپنی ملکہ سے کہتی ہے کہ ملکہ ایک بابا آیا ہوا ہے، ایک بڈھا آدمی آیا ہوا ہے اور وہ رات کی قیمت دینے کے تیار ہوا ہے۔ ملکہ اگر اس کے آپ کی اجازت ہو تو اس کی قیمت کو قبول کر لیا جائے۔ جب اس نے سنا ایک بڈھا آدمی ہے، ایک بابا ہے، ایک بزرگ ہے، میں اس کے ساتھ رات کیسے بتاؤں گی؟ اس نے کہا کہ جاؤ بابا سے کہو جا کر کے وہ یہاں سے چلے جائے، میں کسی بھی حالت سے ان سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ حضرت شاہ صاحب نے کہا جو قیمت لینی ہو وہ قیمت دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ جب اس نے سنا اپنی من مانی رقم لی، حضرت شاہ صاحب نے ساری رقم ادا کر دی اور ادا کرنے کے بعد جب رات کو اندر گئے اس وقت حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو اب رات کا حصہ چل چکا ہے، رات میری ہے، اس لیے تمہیں میری بات ماننی ہوگی، اس لیے تیرا پہلا کام یہ ہے تو غسل کر لے، تو غسل کر لے، اچھے کپڑے پہن لے۔ اسے پاک کپڑے پہنائے گئے، اسے وضو کرا دیا گیا اور اس کے بعد مصلی بچھا دیا گیا۔ کہا اب اللہ کے سامنے کھڑی ہو جا، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، رات میری ہے، میری بات تجھے ماننی ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب نے خود جا کر کے وضو کیا اور مصلی بچھایا اور سر سجدے میں رکھا۔ کہا الہی تیرے در پہ لانا میرا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام ہے، آج سے تو ہدایت دے دے تاکہ ان نوجوانوں کے اندر جو طرح طرح کے خرافات پھیل رہی ہے، جو گناہوں کے سلسلے بڑھ رہے ہیں، اللہ یہ سب رک جائے۔ الہی تیری طرف سے جو عذاب طے ہو چکا ہے الہی اسے
روک دے، الہی سے روک دے. یہ اللہ والوں کا حال تھا، یہ اللہ والوں کی نگاہ تھی. رب نے قبول کیا، سارا مسئلہ ہی تبدیل ہو گیا. اس لیے میرے عزیزوں، دل کی دنیا بدلنے کی ضرورت ہے. دل کی دنیا بدل دو، سب کچھ بدل جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. یہ دل اگر صحیح ہے تو انسان کا جسم بھی صحیح، اگر دل خراب تو انسان کا جسم بھی خراب. اس لیے میرے عزیزوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. اللہ بہت کریم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. ابھی حالات زیادہ بگڑے نہیں ہیں، ابھی زیادہ حالات بگڑے نہیں ہیں. آج ہم سب پریشان ہیں، نیچے سے اوپر تک سب کے سب پریشان ہیں. ہر گلی گلی کوچے میں مسلمان پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب ہمارا کیا ہوگا، ہماری مسجدوں کیا ہوگا. تم صرف زبان سے کہتے ہو بیٹھ کر کے، جس دن عمل پہ آ جاؤ گے، خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، جس دن تم مسجدوں کے گھر دو گے، اللہ اپنی عزت اس دھرتی کا کوئی کونا باقی نہیں بچے گا جہاں اللہ آباد نہ کرتے. بیٹھ کر کے گھر کے بعد کہتے ہو کہ اب کیا ہوگا، خدا کے باقی بن کر کہتے ہو کہ اب کیا ہوگا. ڈر ستاتا ہے، پردھان سے بغاوت کرو گے جیل چلے جاؤ گے، پردھان کے نہیں مانو گے مار دیے جاؤ گے. اللہ سے بغاوت کرنے میں ڈر نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ دنیا کہے کہا کریں، لیکن یاد رکھیے میرے عزیزوں، جب تک تم زندہ ہو، صبح سے لے کر کے شام تک کے، نہ جب تک تم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، مؤذن ایک پکار لگاتا ہے دن بھر میں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اے دنیا والوں، کامیابی چاہتے ہو تو آ جاؤ مسجد کی طرف. وہ دنیا والوں، ترقی چاہتے ہو تو آ جاؤ مسجد کی طرف. وہ دنیا والوں، رزق ترقی چاہتے ہو دنیا میں مسجد کی طرف آ جاؤ. تم نے کیا ہم نے دیکھا نہیں جنہیں اونٹ چلانا نہیں آتا تھا، جنہیں بکریاں چلانا نہیں آتا تھا، جب نبی کے غلام بنے ہیں تو اللہ نے ان کے ہاتھوں میں حکومت دی. دیکھا نہیں ہے کیا کہ جن کو اونٹ چلانا نہیں آتا تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام کے غلام بنے ہیں تو اللہ نے ان کے ہاتھوں میں حکومت دی. اٹھاؤ حیات الصحابہ دیکھو، اس میں جو آج یہ دنیا حکومت کر رہی ہے، یہ صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، یہ نبی نے کر کے دکھایا ہے. اس لیے ساری جو دنیا آج حکومت کر رہی ہے. تم بنائے اس لیے نہیں تھے حکومت کرنے کے لیے، تم بنائے اس لیے نہیں تھے حکومت کرنے کے لیے. یہ سب پہلے کام کیا جاتا ہے. تم بنائے اس لیے گئے تھے حکومت کرنے کے لیے، لیکن آج تم غلامان زندگی بسر کر رہے ہو. اس لیے میرے عزیزوں، ابھی حالات زیادہ بگڑے نہیں ہیں، سب کے سب پریشان رہتے ہیں. ارے میاں، ہم نے اس ملک کے اندر حکومت کی ہے، ولایت کا نور بھی حاصل کیا ہے، ہم نے اس ملک میں حکومت کی ہے، ولیوں کی لائن دے رہے ہیں. دیکھنا چاہتے ہو کون حاکم ہے اور کتنا بڑا ولی بنا ہوا ہے. ٹیپو سلطان کا نام آپ نے سنا ہوگا، ٹیپو سلطان کا نام سنا ہوگا کہ یہ وقت کا بادشاہ بھی ہے لیکن اب ولایت کا نور بھی ہے. آج جو تمہارے سامنے یہ تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، یہ سب کہتے ہیں لوکل تصویریں ہیں. ٹیپو سلطان وہ تھا جس کو سیف الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان شب دار تھا، ٹیپو سلطان تہجد گزار تھا، ٹیپو سلطان وہ تھا کہ بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی غیر محرم کے اوپر نظر نہیں ڈالی ہے. اور آج یہ تصویر تمہارے سامنے دکھائی جاتی ہے، یہ سب غلط ہے، سب لوکل تصویریں ہیں. یہ ٹیپو کا لفظ دیا ہوا انگریزوں کا لفظ ہے. فتح علی خان یہ اصلی نام تھا، یہ تو انگریزوں نے رکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ انگریز اپنے کتے کا نام ٹیپو کا رکھا کرتا تھا. اب اس زمانے میں اگر کسی کو سب سے زیادہ دشمنی تھی تو میرے عزیزوں ٹیپو سلطان یعنی فتح علی خان سے تھی. اس لیے انگریزوں نے اپنے کتے کے نام پر اس کو جو پوری دنیا کے اندر مشہور کر دیا.
واقعات لکھے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جب ٹیپو سلطان فتح علی خان نے جب میسور کی جامع مسجد بنوائی ہے تو یہ شرط رکھی ہے کہ اس کی امامت وہ کرے گا جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، اس کی امامت وہ کرے گا جس نے کبھی بالغ ہونے کے بعد کسی غیر محرم کے اوپر نظر نہ ڈالی ہو، اس کی امامت وہ کرے گا جس کی تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو، اس کی امامت وہ کرے گا جس کی تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو۔ بڑے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، بڑے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، چھپے کپے والے ہیں، دستار والے ہیں، سب پیچھے، سب مصلی پر سب صفوں میں جا کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب نماز کون پڑھائے گا، اب امامت کون پڑھائے گا؟ اتنے بڑے وزیر اعلی ریاست کا حکم ہو چکا ہے کہ اس کی امامت وہ کرے گا جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہو، اسی کی امامت وہ کرے گا جس کی تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو۔ سب پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ٹیپو سلطان یعنی فتح علی خان رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور مصلی پر نماز پڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رو کر کہتا ہے افسوس کہ آج میرے ہی ہاتھوں سے میرا راز پاس ہو گیا۔ یہ تھے اس دنیا، اس ہندوستان کے اندر ہم نے حکومت بھی کی ہے اور ولایت کا نور بھی حاصل کیا ہے۔ اور ہم ایک اور ریاست تم کو ہم دکھاتے ہیں۔ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور جنازہ رکھا ہوا ہے، اس وقت میں ایک بندہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حضرت کے وسیق ہیں، حضرت نے ہم سے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی بھی غیر محرم کے اوپر نظر نہ ڈالے۔ اب اتنے افراتفری کے حال میں کون آگے بڑھے، کون نماز پڑھائے؟ سب پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا متقی کون ہو سکتا ہے، کون نماز پڑھائے گا، کون حضرت کی وصیت پر عمل کرے گا؟ ایک بندہ اتنے میں آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے خدا کی قسم یہ ساری علامتیں مجھ میں موجود ہیں، خدا کی قسم میں کھا کر کے کہتا ہوں آج تک کہ میری کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، میری تکبیر اولا نہیں چھوٹی ہوئی ہے۔ اور وہ تھا کون؟ وہ تھا بادشاہ التمش تھا۔ یہ ہم نے اس ملک کے اندر حکومت کی ہے، ولایت کا نور بھی حاصل کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم کہتے ہیں کہ ابھی معافی مانگ رہے ہم اللہ سے، توبہ کر لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کتنا بڑا کریم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اگر کوئی عابد مجھے پکارے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ نے کہا اے موسیٰ میں لبیک کہتا ہوں، اگر کوئی زاہد پکارے لبیک، اگر کوئی حافظ پکارے لبیک، اگر کوئی عالم پکارے لبیک، اگر کوئی گنہگار پکارے لبیک لبیک لبیک۔ اے اللہ یہ کیوں؟ اگر کوئی عابد پکار رہا ہے ایک مرتبہ لبیک، اگر کوئی نمازی پکار رہا ہے ایک مرتبہ لبیک، اگر کوئی عالم پکار رہا ہے ایک مرتبہ لبیک، لیکن اگر کوئی گنہگار پکار رہا ہے تو 3 مرتبہ لبیک کیوں؟ کہا اے موسیٰ شاید تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر کوئی نمازی پکارتا ہے اس کو اپنے عمل کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اگر کوئی عابد پکارتا ہے اس کو اپنی عبادت پر بھروسہ ہوتا ہے، اگر کوئی عالم پکارتا ہے اپنے علم کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اگر کوئی حافظ پکارتا ہے اس کو اپنے حفظ قرآن پاک پر بھروسہ ہوتا ہے، لیکن جو گنہگار ہوتا ہے اس کو صرف مجھ پر ہی بھروسہ ہوتا ہے، میری رحمت پر ہی بھروسہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لبیک لبیک 3 مرتبہ کہتا ہوں کہ اے میرے بندے تو کدھر بھاگ رہا ہے، آج ہم یہ طرف تو نے ساری زندگی گناہ کیا، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی لے کر آ، اللہ سے معافی مانگ، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہم گناہیں بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ ظاہر نہیں کرتا ہے، اللہ ظاہر نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیزو اس لیے ہم آج سے عہد کریں، طے کریں کہ جو بھی ہم یہاں کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا، سب حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اگر تم آنکھ سے کچھ دیکھ رہے ہو تو یہ سوچ کر کے دیکھو کہ آج تم یہاں دیکھ رہا ہوں، کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر تم کان سے کچھ سن رہے ہو یہ سوچ کر سنو کہ کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر ہاتھ سے کچھ پکڑ رہے ہو یہ سوچ کر کے پکڑو کہ کل اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اگر پیر سے کہیں جا رہے ہو تو یہ سوچ کر کے جاؤ کہ کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جس
بندے نے ساری کی ساری جو ہے سوچ کر کے اپنی زندگی گزاری، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو گناہوں سے بچنا آسان فرما دے گا۔ اور اگر کوئی جانور جیسی زندگی گزارنا چاہے گا کہ نہ اسے آخرت کی فکر ہے، نہ یوم آخرت کی فکر ہے، نہ میدان محشر کی فکر ہے، نہ اسے حساب و کتاب کی فکر ہے، تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے تاکہ میرے بندے کو شرمندگی نہ ہونے پائے۔ بنو اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے دعا کرو کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا کہ بارش تو ہوگی لیکن تمہاری قوم کے اندر گنہگار ہے اور 40 سال تک یہ مجھ سے جو لڑتا ہوا آ رہا ہے، جھگڑے کرتا ہوا آ رہا ہے، اس بندے کو اگر قوم سے باہر نکال دو بارش ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جو 40 سال سے گناہ کرتا ہوا آ رہا ہے، اللہ سے جنگ لڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ قوم سے بستی سے باہر چلا جائے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ اب سارے کے سارے وہیں پاس جمع ہیں، اب بڑے پریشان کہ کون گنہگار ہے، لیکن جو گنہگار تھا اب اس نے اپنے اندر شرمندگی آئی اور کہا کہ اے اللہ، اگر آج ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، اگر آج ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو میری بڑی بدنامی بھی ہوگی، بے عزتی بھی ہوگی۔ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ اتنے الفاظ نکلے ہیں، ادھر بارش ہونا شروع ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں ہے، ابھی تو کوئی مجلس سے باہر بھی نہیں گیا ہے، اے اللہ بارش کیسے ہونے لگی؟ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، تم مجلس کے اندر کا دیکھ رہے ہو، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ جو بندہ مجھ سے 40 سال تک کے لڑتا ہوا آ رہا ہے، جو بندہ گناہ کرتا ہوا آ رہا ہے، آج اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس نے توبہ کر لیا ہے، اس لیے بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ بندے کو دکھا دو، بتا تو دو ذرا کون ہے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ 40 سال تک وہ مجھ سے جنگ لڑ رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، میں نے کسی کو نہیں بتایا، آج اس نے مجھ سے صلح کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے، میں اس کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ میری غیرت گوارا نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ چاہے جتنے گناہ ہوں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی، اللہ معاف کرے گا۔ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں کو اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔